شخصیت ہم میں موجود ہیں، یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ یونان کی سرزمین پر خطابت کی دنیا میں جانی پہچانی شخصیت ہیں اور طریقے منہاج القرآن انٹرنیشنل یونان میں اپنی خدمات عرصہ دراز سے سارا انجام دیتے رہے ہیں، اور آج کل ہالینڈ میں روٹرڈیمر کے ڈائریکٹر ہیں۔ ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی اور وجدانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے بھرپور نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وعلى ذلك لشهيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رسول الله۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ میرے بہت ہی واجب الاحترام محترم المقام محمد خالد قادری صاحب، خطیب جامع مسجد اعظم، اور میرے قابل صد احترام جبار سلحی صاحب سابقہ ناظم ادارہ منہاج القرآن، اور ہمارے محترم امجد جان صاحب، اور ہمارے اقبال صاحب، محمد آصف قادری صاحب، اور راجہ ضیاء الحق صاحب، نسیم امان صاحب، اور ہمارے بھائی جاوید صاحب، دیگر جتنے بھی آپ بھائی آج ان کی زیارت کا مجھے موقع مل رہا ہے، اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ بھائیوں کا 2 سال کے بعد یہ دیدار نصیب فرمایا۔ سچ بات میرے بھائیوں یہ ہے کہ اگر ہمیں ان چیزوں کا پتہ چل جائے کہ اپنے بھائیوں کی زیارت کا سنتے بھی رہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو ملنے جانا ہو، اس پہ کتنا بڑا اجر اللہ رب العزت دیتا ہے۔ یہ دکھ درد ہم ایک دوسرے سے آج بھول گئے ہیں بتقاضۂ بشریت، اگر ہمیں پھر سے یاد آ جائے تو میں ایمانداری کی بات کرتا ہوں کہ اگر وہ ہمیں وہ دکھ درد جو فیلنگز ہم بھلا چکے ہیں بتقاضۂ بشریت اور حالات کی وجہ سے، معاملات کی وجہ سے، تو جو ہم بھلا چکے ہیں اگر آج بھی ہم اس سبق کو دہرا لیں، یاد کر لیں، تو میرا ایمان ہے اس پر کہ انسان کو کسی چیز کی بھی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ اس لیے اس بات کو کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ
کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کے رزق کو وسیع کیا جائے، اس کی تنگ دستی ختم ہو جائے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کرنے والا اپنے خونی رشتہ داروں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، حلقہ احباب سے جو بندہ صلہ رحمی کرے گا وہ کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوگا. چونکہ ہم نے اس سبب کو بھلا دیا، آج ہم تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو میں سچ بات ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج میں اپنے اس مرکز میں آپ دوستوں کے سامنے حاضر ہوں. اور رہی بات خطابت کی، جو کچھ بھی آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے ان اپنے بڑے دوستوں سے، بھائیوں سے، سینئر احباب سے سیکھا ہے، اور یہیں سے میں نے خطابت شروع کی اور یہیں سے میں نے سارا کچھ سیکھا. اور سینئر دوستوں نے حوصلہ افزائی فرمائی اور جو کمی کجی ہوتی تھی وہ مجھے فرماتے. تو میں ایک ہی کوشش کرتا کہ کوئی بھی بھائی مجھے کہتا کہ بھئی اس طرح آپ نے بیان کیا، یہ کمی رہ گئی، تو میں اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ اس کمی کو میں دور کروں. ایک بات جو بھی کوئی کہتا میں اس کو الحمدللہ کوشش کرتا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں اگر میں اپنی کمی کو دور کر لوں گا تو کل کو یہ میرے کام آئے گا. ایک بات اصل قادری صاحب ہے، ہمارے غلام رضا قادری صاحب ہیں، شفیق اوان صاحب ہیں، یہ وہ بھائی ہیں ہمارے سینئر، رضا الحق صاحب ہیں، جتنے بھی میرے بھائی ہیں، اور انہوں نے میری حوصلہ افزائی بھی کی اور مجھے ٹریٹ کرتے رہے، ایک بات پہ سمجھاتے رہے، بجھاتے رہے کہ ایسا کریں ایسا کریں. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں 3 سال سے، مجھے 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ میں ہالینڈ میں 2.5 سال میں نے دی ہیگ میں خدمات دی. اللہ کا شکر ہے وہاں پہ 6.5 لاکھ یورو کا مرکز ہم نے پچھلے سال کو مکمل کر لیا ہے. تقریباً وہ اس جگہ سے یہ جو ہمیں احاطہ نظر آ رہا ہے، اس سے بڑا ایک ہال ہے جو صرف نماز کے لیے، اس کے دائیں بائیں کمرے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک کنال جگہ، اس سے زائد جگہ جو ہے وہ ہم نے خریدی ہے الحمدللہ، اور 1 سال سے اس کی قسطیں سارا پروسیس شروع ہو چکا ہے. تو بھی 6 مہینے سے پھر ہمارا روٹرڈیم جو جہاں پہ قبلہ حافظ نذیر صاحب سفیر منہاج القرآن ان کا در دولت ہے، ان کے گھر کے قریب جو ہمارا مرکز منہاج القرآن روٹرڈیم ہے، 6 مہینے سے میں الحمدللہ وہاں پہ خدمات دے رہا ہوں. اب وہاں پہ زیادہ ضرورت تھی، وہاں پہ ہمارا مرکز مکمل ہوا. میری ڈیوٹی وہاں سے دوستوں نے انہوں نے کہا کہ اب ہمیں قادری صاحب آپ نے نظام چلایا تو آپ ہمیں کچھ موقع دے کہ ہم ان کی خدمات حاصل کر سکیں. تو ایسے کارکن سکالر نہیں، نہ میں ہوں مقرر نہیں، جو کچھ ہوں آپ کے سامنے ہوں، کچھ بھی نہیں. بس ایک ہی بات کروں گا آپ بھائیوں سے، چونکہ منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے میں نے جو کچھ سیکھا ہے، اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ، محبت و اخلاص کے ساتھ یہ اقامت دین کے مشن پر اگر کوئی ٹوٹی پھوٹی خدمت دے لے گا، دنیا میں بھی کام آئے گی اور انشاءاللہ کل قیامت کو بھی کام آئے گی. اور اس کے لیے اخلاص بڑا ضروری ہے، یہ بات یاد رکھیں. دنیا کو نہ دیکھیں، دنیا کو چھوڑ دیں. اب میں تربیتی بات اس لیے اپنے لیے بھی کروں گا چونکہ بتقاضا بشریت انتظامی امور میں، زندگی میں چھوٹی موٹی کمیاں کجیاں رہتی ہیں. انسان ہے، نفس ہے، شیطان ہے، چونکہ ہمارا تزکیہ نہیں ہوتا، تصفیہ نہیں ہوتا، ہمیں پاکیزگی وہ نہیں ملتی جو صوفیاء کو ملتی ہے، چونکہ ان کا عمل ہوتا ہے. تو جو کمیاں کجیاں ہوتی ہیں وہ ہمیں چاہیے کہ اس سے عفو و درگزر کا پہلو رکھیں. تو جب عفو و درگزر کا پہلو رکھیں گے تو مشن کا کام چلتا رہے گا، برداشت کریں گے. تو جب آپ صبر سے کام لیں گے، اگر کوئی زیادتی بھی کر گیا تو صبر سے کام لیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ان اللہ مع صابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی آپ سے زیادتی کرے تو آپ اللہ کی رضا کے لیے صبر کریں. جب کوئی آپ سے زیادتی کرے آپ اللہ کی رضا کے لیے، اگر ایک بندہ آپ سے زیادتی نہ کرے تو آپ کو صبر کی ضرورت نہیں ہوگی. تو جب آپ کو صبر کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ صبر نہیں کریں گے تو ان اللہ مع صابرین کے مصداق نہیں بن سکتے. تو ان اللہ مع صابرین کے مصداق بننے کے لیے ضروری ہے کوئی آپ سے زیادتی کرے
آپ کی عزت نفس کو مجروح کرے اور آپ اللہ کے لیے اس پہ صبر کریں، پھر اللہ فرماتا ہے میں بندے تمہارے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو جب بندے کے ساتھ خود خدا ہوگا تو پھر پیچھے پریشانی کو رہ جائے گی۔ اب اس پہ ایک اور بات، غالباً باج ذی بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا معاملہ ہو، اللہ کا معاملہ، اللہ کے معاملے سے مراد کہ اب نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ کریں، جو اعمال اللہ سے منسوب ہے، اللہ کا معاملہ ہو تو آپ فرماتے ہیں درمیان سے مخلوق کو نکال دو۔ اللہ کا معاملہ ہو درمیان سے مخلوق کو نکال دو۔ تو جب مخلوق کا معاملہ ہو، کسی سے معاملات ہو، کسی بھائی سے، بہن سے، اعزا اقارب سے، کسی سے بھی کوئی معاملہ مخلوق کا ہو تو درمیان سے اپنے نفس کو نکال دو۔ اللہ کا معاملہ ہو، اللہ کا معاملہ ہو تو درمیان سے مخلوق کو نکال دیں، لوگوں کی طرف نہ دیکھیں، چونکہ اگر اجر اللہ سے لینا چاہتے ہیں تو پھر مخلوق کو نہ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، نہیں، جو عمل بھی کیا، کسی سے صلہ رحمی کی، مدد کی، اللہ کو راضی کیا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ کی، کچھ بھی کیا، فقط یا اللہ تیرے لیے کیا، تو مخلوق درمیان سے نکل گئی، آپ کا اجر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی طرف ہو گیا، اللہ کے ذمہ ہو گیا۔ اور جب معاملہ مخلوق کا ہوا، کسی بھائی کا ہوا، کسی تحریکی بھائی کا ہوا، خونی رشتے کا ہوا، دوست کا ہوا، ساتھ رہنے والے کے ساتھ معاملہ ہو تو پھر نفس کو درمیان سے نکال دے۔ وہ جو نفس ظلمت قضا ہے، وہ جو ظالم ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرے، مخلوق کو بھی نکال دے، نفس کو بھی نکال دے، پھر بندہ رہے گا اور خدا رہے گا، پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کے کرم کتنے ہوتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو تربیتی، میں کوشش کروں گا کہ اس میں میری بھی تربیت ہے، جو میں نے کچھ سیکھا وہ بیان کروں گا اور دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔